دنیا بھر کے کشمیری 5 اگست کو بھارت کے غیر قانونی قبضے اور ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، جبکہ بانی پی ٹی آئی کے 5 اگست کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں مظاہروں کی کال سے کشمیری کاز کو نقصان پہنچے گا اور کشمیری عوام کی دل آزاری ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر اور ممبر قانون ساز اسمبلی چودھری محمد یاسین نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا بھی دیکھیے۔ بالکل پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری یاسین اس وقت برطانیہ کے دورے پہ ہیں۔ برطانیہ بھر کے مختلف شہروں میں انہوں نے اپنے سیاسی جلسے کیے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جو سب سے پہلے تو برطانیہ آپ کا دوسرا گھر ہے، یہاں ہم آپ کو خوش آمدید تو نہیں کہیں گے، لیکن ہم اور ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اتنے طوفانی قسم کے دورے اور آپ نے بیک ٹو بیک جو ہے اس میں جلسے کیے، اس کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ایک تو یوں بھی ہمارا چونکہ کشمیر کے بڑی ایک تعداد کشمیریوں کی یہاں رہتی ہے اور میں خود بھی اس ملک میں رہا ہوں ایک طویل عرصہ، تو یہ بڑی محبت پیار دیتے ہیں، جب بھی آئیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس قبالیات تقاریب رکھیں۔ لیکن اس دفعہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ آزاد کشمیر کے اندر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ایک تحریک شروع کی اپنے ان کے مطالبات سے، آٹے کا اور بجلی کا معاملہ تھا اور باقی چھوٹے موٹے تھے، تو وہ جو تحریک ہے اگرچہ ان کی تو تحریک تو تھی ان کے مطالبات کی، اور میں نے ان کے جو 2 مطالبے تھے، ان کی جو مین مطالبے تھے آٹا اور بجلی، ان کی حمایت کی تھی۔ مسئلہ تو حل ہو گیا چودھری صاحب، لیکن جو ان 79 لوگوں کی جانیں گئیں اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کی نااہلی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی، تو اس پہ ایک تو عوام جو ہے وہ تو شدید غم و غصہ کا شکار ہے ہی ہے، لیکن سیاسی قیادت جو ہے وہ بھی اس پہ کوئی اتنی خاصی اس وقت خوش نظر نہیں آتی، تو اس کا فیوچر کیا ہے؟ وہ کوئی پریکٹیکلی کام کر کے دکھا رہے ہیں؟ سب سے جو زیادہ نقصان ہوا ہے نا، ایک تو 4 انوسنٹ جانیں گئی ہیں، and someone has to be held responsible for that۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو تحریک تھی اس کو ان ٹائم جو ہینڈل نہیں کیا گیا، مس ہینڈل کیا گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تحریک پھر شرپسند عناصر جو ہیں انہوں نے بھی ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ مظفر آباد پہنچے تو انہوں نے بڑی سخت قسم کی زبان استعمال کی مملکت خود آزاد پاکستان کے خلاف اور پاک افواج کے ساتھ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک افواج جو ہے وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اور ہم چین کی نیندیں سوتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، اور پاکستان جو ہے وہ ہماری منزل ہے۔ چودھری صاحب، کشمیری لیڈران معذرت کے ساتھ جتنے بھی یہاں پر برطانیہ میں آتے ہیں تو پاکستان کے لیے وہ اتنے کوئی کھل کے بولتے نظر نہیں آتے، ساتھ ہی ساتھ آپ نے پاکستان کو لے کے بڑی کھل کر بات کی، اس کی کیا وجہ ہے کہ باقی لیڈران اتنا کھل کر کیوں نہیں بات کرتے؟ یہ اپنی ان کی سوچ ہے، لیکن میں تو آئی ایم اے پاکستانی اینڈ آئی لو پاکستان اینڈ آئی بلیو پاکستان از مائی ڈیسٹینیشن۔ تو یہ اب بڑا یو کے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے بڑے کھلے دل سے پاکستان کے پرچم جو ہے وہ تھامے ہوئے تھے، اور کشمیر کے پرچم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پرچم۔ جس جلسے میں بھی میں گیا ہوں، ہر جلسے میں آپ کو پتا انگلینڈ میں جو ہے وہ ٹائم از منی ہیئر، ٹائم از ویری پریشیس ہیئر، باوجود اس کے 5 6 7 800 900 1000 تک بندہ جو ہے وہ ایک تقاریر میں آیا۔ میں نے شیفیلڈ میں کیا جلسہ، میں نے بولٹن میں پہلا کیا، پھر میں نے لوٹن میں کیا، برمنگھم میں کیا، پیٹربرو میں کیا، تو میں نے کھل کے پاکستان کے لیے لوگوں کی محبت دیکھی ہے، اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہماری منزل ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اور ابھی میں نے دوسری طرف جو ہے وہ چونکہ 5 اگست جو ہے وہ ہم ہر سال جو ہے وہ کشمیری، چونکہ 5 اگست 2019 کو نریندر مودی نے آرٹیکل 370 ایبروگیٹ کیا تھا، تو اس کے بعد کشمیری ہر سال جو ہے وہ یوم سیاہ بناتے ہیں 5 اگست کو، کشمیری پرچم لہراتے ہیں اور کشمیر کی آزادی کے لیے بات کرتے ہیں۔ تو کشمیر کی آزادی کے لیے بات کرتے ہیں، بالکل ہمیں پتہ ہے کہ نہ صرف پاکستان اور کشمیر بلکہ دنیا بھر میں کشمیریوں نے تو ایک طرف وہ جو ہے یوم سیاہ منانے کی کال دی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے تحریک انصاف نے اور خان صاحب نے جو ہے اس کو بھی احتجاج کا دن رکھا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے تحریک آزاد کشمیر کو تحریک کشمیر کو اور یہ سارا جو ایک احتجاج ہے اس کو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 اگست جب یہ ایبروگیٹ ہوا تھا یہ آرٹیکل 370، تو پرائم منسٹر اس وقت پرائم منسٹر یہ تھے اس وقت عمران خان صاحب، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، تو وہ 7 دن پہلے 29 جولائی کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے امریکہ میں ملے، اور 7 دن کے ود ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم یہ سارا کچھ ہو گیا، اور میرے خیال وہ وہاں کمٹمنٹ کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں۔ اور جب وہ ہماری اسمبلی میں 14 اگست کو میں اس وقت لیڈر دی اپوزیشن تھا، تو میں نے سوال کیا کہ ہمیں تحفظات ہیں کہ آپ کے یہ کیا کہ انڈیا کا جو فارن منسٹر ہے جے شنکر وہ 52 ممالک میں جا چکا ہے، جاریت کر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پاؤں تلے روند کے، تمام عالمی قوانین پاؤں تلے روند کے جو ہے وہ
جا کے ان کو منا رہا ہے، اپنی حمایت کے لیے راضی کر رہا ہے، جبکہ ہمارے جو فارن منسٹر ہیں وہ کہیں نہیں گئے، وہ تو بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی میں، شاہ محمود قریشی صاحب، ہم کٹھے رہے، کولیگ رہے، پیپلز پارٹی میں وہ رہے. تو میں نے کہا کہ جب وہ گئے اس خطاب، میں نے کہا پرائم منسٹر وی ہیو ریزرویشنز، کہ وائی، کہ انڈیا کا فارن منسٹر 52 ممالک میں جاتا ہے، آپ کے فارن منسٹر کسی ایک ملک میں نہیں گئے، آپ نے جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. تو ہمیں بڑے تحفظات ہیں کہ آپ 29 جولائی کو جو ہے وہ ملتے ہیں، میں اس کو ٹرمپ کو، اور 5 اگست کو یہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں کشمیریوں کے تحفظات ہیں اور وی ہیو ریزرویشن، ہمیں بتائیں. تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں جی میں آپ کا سفیر بن کے جاؤں گا پوری دنیا میں، اور ہندوستان نے کشمیر پہ حملہ کیا تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے. میرا آپ سے آخری سوال، آپ جس جلسے میں گئے ہیں، آپ کا ادھر ایک تو بڑا والہانہ استقبال تو ہوا ہی ہے، لیکن ساتھ ہمیں نعرے جو ہے وہ سننے میں نظر آئے، وزیر اعظم چوئی یاسین. اس کے اوپر جو ہے کیا آپ اپنے آپ کو اگلے کچھ ٹائم میں، آزاد کشمیر کا خواہش تو بہت لوگوں کی ہے، وہ تو ہم نے پریکٹیکلی دیکھا، اب اپنے آپ کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا دیکھتے ہیں؟ اسیف صاحد، سیاست میں کوئی بات عرف آخر نہیں ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی ہے اس وقت. اور پچھلی دفعہ جب یہ تنویر الیاس صاحب ہوئے تھے، ڈی سیٹ ہوئے تھے، ڈسکوالیفائی ہوئے، تو اس وقت بھی میری قیادت نے مجھے ہی نامزد کیا تھا، لیکن درمیان میں یہ پھر معاملہ ہو گیا. تو دیکھیں سیاست میں کوئی بات عرف آخر نہیں ہوتی. میں فقیر نوشت آدمی ہوں، میرا ایمان ہے کہ اوپر آسمانوں پہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اصل ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ وہاں فیصلہ ہوگا. وزیر اعظم انوار الحق صاحب یہ ٹرم پوری کرتے نظر آتے ہیں؟ مجھے نہیں نظر آ رہا. نو ورک نو مسٹیک، کوئی کام نہیں ہو رہا. حالت یہ ہے کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر جو ہے، پہلے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی والا، 4 لوگ انوسینٹ مارے گئے، ہو ہیز ٹو بی ریسپانسبل. پھر یہ حالت یہ ہے کہ ایک چپراسی، ایک سویپر کی جو تقرری ہے وہ پرائم منسٹر منظوری دیتا ہے. یہ کبھی نہیں منندے. میں 4 بار منسٹر ہوں، سینئر منسٹر رہا ہوں. یہ تو رولز آف بزنس جو ہیں وہ بڑے واضح ہے بنے ہوئے تھے، سب کو انہوں نے تہس نہس کر دیا. سمجھتے ہیں یہ ڈکٹیٹرشپ کا دوسرا روپ ہے؟ بالکل ہے، بالکل. وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یعنی گڈ گورننس تو دور کی بات ہے، گورننس ہی نہیں ہے آزاد کشمیر میں. المیہ یہ ہے کہ ہم بھی اس کولیشن میں پارٹنر ہیں، چونکہ ہماری پارٹی کا حکم ہے اوپر سے، تو ہم پارٹی کی حکومت تو نہیں کر سکتے. لیکن آئی ایم ناٹ ہیپی ود دس گورنمنٹ ٹو بی آنسٹ وتھ یو. بہت شکریہ شہید صاحب. جی جیسا کہ آپ نے جانا، آزاد کشمیر کے پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ چوئی یاسین، جو کہ سابق اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں آزاد کشمیر میں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو موجودہ حکومت ہے اور جو وزیر اعظم ہے ان کی کارکردگی جو ہے وہ بالکل صفر ہے، اور یہ کوشن گورنمنٹ میں ہونے کے باوجود اس کی پرفارمنس سے بالکل ناخوش ہیں. جی.